ہمارے ساتھ یہ مولوی حضرات ہر موڑ پر ہر موقع پر دھوکہ کرتے ہیں. یہ اتنے اخلاقی طور پر گر چکے ہیں کہ اب ایک انسان ہے وہ مر گیا ہے, فوت ہو گیا ہے نا, کم از کم اب اس کو تو معاف کر دو, لیکن یہ اس کو بھی معاف نہیں کرتے. اتنا بڑا دھوکہ کہ شاید آپ نے زندگی میں کبھی نہ سنا ہو. اللہم اغفر لحینا, یہی ہے یا کہ اور ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسا. دعا واسطے حاضر میت کے آپ ہی بتانا کہ اس میت کے لیے جو میں نے نیت کی ہے اس کے لیے ایک لفظ بھی بخشش کا نہیں ہے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جی تو سامعین و ناظرین, آپ نے مولوی صاحب کی تقریر سن لی جس میں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حاضر میت کے لیے یہ مولوی لوگ دعا ہی نہیں کرتے. اس میں دو اعتبار سے ان میں غلطیاں ہیں. ایک تو ہم غلطی بتائیں گے, دوسرا ہم جواب بتائیں گے. غلطی اس کی یہ ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو علامہ اور فہامہ ظاہر کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ یہ کیا غلطی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ میتنا جو ہے ماضی کا صیغہ ہے, وہ میتنا ماضی کا صیغہ ہے. حالانکہ درس نظامی پڑھنے والا وہ بچہ جو اولیٰ ثانیہ کے اندر پڑھتا ہے اسے بھی شاید پتہ چل جائے کہ الا حرف جار کے بعد مجرور ہوتا ہے. اللہم اغفر لحینا, اللہم اغفر لحینا. اب لام جو ہے وہ جار ہے, لحینا یہ معطوف علیہ ہو جائے گا, مضاف الیہ ہو کر معطوف علیہ ہو جائے گا. وہ میتنا یہ مضاف الیہ ہو کر یہ معطوف اول بن جائے گا, اور جو معطوف علیہ کا اعراب ہوتا ہے وہی اعراب جو ہے وہ معطوف کا ہوتا ہے. ان حضرت کو ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں چلا. ایک غلطی ان کی یہ ہو گئی. اور جہاں تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہے وہ میت کے لیے دعا ہی نہیں کی جاتی, میت کے لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ دعا ہی نہیں کی جاتی. وہ تو کہتے ہیں ہمارے جو ہے مردوں کے لیے, یعنی ایسے مردے جو پہلے گزر چکے ہیں, اس کا تو ہم نے جواب دے دیا کہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کیا کہا وہ ذرا سماعت کیجئے. دعا واسطے حاضر میت کے آگے سے جو دعا پڑی کہ اس میت کے لیے جو میں نے نیت کی ہے اس کے لیے ایک لفظ بھی بخشش کا نہیں ہے. جی تو ان کا کہنا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے, بلکہ ان کے کہنے کے مطابق یہ دعا نہیں ہے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں صرف حوالہ جات, چونکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے ہم اس اعتبار سے صرف آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کرتے ہیں. حوالے سماعت کیجئے گا. سنن ابی داود حدیث نمبر 3201 کے اندر یہ دعا موجود ہے. جامع الترمذی حدیث نمبر 1024 کے اندر یہی روایت موجود ہے, یہی دعا موجود ہے. سنن ابن ماجہ 1498 کے اندر یہی دعا سرکار علیہ السلام سے جو ہے وہ موجود ہے, جو سرکار علیہ السلام نے پڑھی ہے. اسی طرح مشکات المصابیح کے اندر 1675 اور 1676 کے اندر یہ روایت موجود ہے. اس کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھا. تو جب ثابت ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو لہذا ان کا دعویٰ ہی باطل ہو گیا. تو لہذا یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ایک طریقہ ہے, اور یہ ایک نیا شوشہ ہے جو مشہور ہونے کے لیے چھوڑا جاتا ہے, کیونکہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں. اب ایک ہی طرح کی چیز ہر کوئی بیان کرے گا تو مشہور کیسے ہوگا؟ کوئی ایسی چیز مارکیٹ میں لائی جائے جو نئی ہو, جس کی طرف لوگوں کا دھیان اور جس توجہ بٹے, تو مائل ہو, اس کی طرف مبذول ہو اس بات کی طرف, تو ایسے شوشے چھوڑے جاتے ہیں. لہٰذا اور ہم ایک روایت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, آپ خود ہی نوٹ کر لیں اور آپ جان لیں گے کہ یہ روایت موجود ہے. آپ ذرا حوالہ سماعت کیجئے, دیکھیے آپ حوالہ جو ہے نا ملاحظہ کیجئے. جی تو حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے, آپ خود ہی فیصلہ کیجئے. روایت میں موجود ہیں. اس طرح کے جو مولوی حضرات ہوتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.